صفحہ نمبر 140 نمبر 7 ابن حزم کا قول ہے کہ جو کسی کی تقلید کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، سفیان ثوری، اوزاعی، احمد بن حنبل اور داؤد دنیا و آخرت میں اسے بری الذمہ ہیں۔ نمبر 8 علامہ ابن قیم نے علماء سلف کا یہ قول نقل کیا ہے کہ لوگوں کا اس پر اجماع ہے کہ مقلد کا شمار اہل علم میں نہیں، علم یہ ہے کہ اصل حقیقت کو اس کی دلیل کے ذریعے سے معلوم کیا جائے۔ اجتہاد کی ضرورت۔ اجتہاد ہر عہد میں اہل علم کی ذمہ داری ہے اور کسی عہد کے علماء بھی اس ذمہ داری سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ ہر زمانے میں ایسے مجتہدین کی ضرورت ہے جو شرعی احکام کی توضیح و تشریح کریں، لوگوں کی شرعی ضروریات کی تکمیل کریں اور احکام شریعت کا نئے مسائل و حالات کے ساتھ انطباق کریں۔ اجتہاد کی اہمیت و ضرورت تو ہمیشہ رہی ہے، مگر اس عہد میں جبکہ کثیر الانواع مسائل پیدا ہو چکے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں، بغیر اجتہاد کے احکام شریعت کا نفاذ و اجرا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ اہل علم و بصیرت کا یہ فرض ہے کہ وہ اس عہد کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے نہایت محنت و عرقزیری کے ساتھ اپنی مجتہدانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کریں، خواہ ان کا اس کا تعلق اقتصادیات و معاشیات سے ہو یا سیاسیات و اخلاقیات سے، عبادات ہوں یا معاملات۔ اسلامی شریعت کو وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے سخت محنت اور محققانہ بصیرت درکار ہے۔ اس عہد کے علماء کا یہ فرض ہے کہ وہ بزرگان سلف کے نمونے کو سامنے رکھ کر کتاب و سنت کا عمیق مطالعہ کریں، شریعت کے اصول و فروغ سے بخوبی واقفیت حاصل کریں، علوم عربیہ میں مہارت تامہ پیدا کریں، مجتہدین سلف کے استنباط اور ان کے دلائل و براہین کا پورے طور پر علم حاصل کریں اور تقلید کی تنگنائیوں سے نکل کر تحقیق و اجتہاد کو اپنا شعار بنائیں۔ علم کی سہولتیں۔ علوم شریعت کی تحصیل کے لیے سہولتیں جو اس عہد میں موجود ہیں وہ متقدمین کو میسر نہ تھیں۔ کتب تفسیر قدیم و جدید کثرت سے دستیاب ہیں۔ نہ صرف ایسی کتب حدیث موجود ہیں جن میں تمام احادیث کو جمع کر دیا گیا ہے، بلکہ جرح و تعدیل اور اسماء الرجال کی ایسی معیاری کتابیں بھی موجود ہیں جن کی مدد سے صحیح اور ضعیف احادیث کو آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے، جبکہ گزشتہ زمانے میں صرف ایک حدیث کے لیے بزرگان سلف کو دور دراز کے سفر اور گو نہ گو مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ علاوہ ازیں تمام ائمہ مجتہدین کی فقہ اور اصول فقہ کی کتابوں کا وافر ذخیرہ بھی میسر ہے اور علم قانون کے جدید معلومات حاصل کرنے کی آسانیاں بھی موجود ہیں۔ ایسی صورت میں محققانہ و مجتہدانہ بصیرت حاصل کرنا پہلے کی نسبت آسان ہے۔ صفحہ نمبر 141 اسلام دین کامل ہے۔ یہ ہر دور میں تمام شعبہ حیات میں نوع انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں تغیر پذیر احوال و مسائل اور ترقی پذیر مدنیت و معاشرت کا ساتھ دینے کی کامل صلاحیت و قابلیت پیدا فرما دی ہے اور اپنی کتاب ناطق اور اپنے رسول کی سنت مطہرہ کے ذریعے سے ایسے واضح اصول عطا فرمائے ہیں جن کی بنا پر ہر پیش آنے والے مسئلے کا حل معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ کام اہل علم و بصیرت کا ہے کہ وہ اپنے اوپر تفکر و تدبر کے دروازے بند کر کے دین حق کو جامد بنانے کی بجائے اپنے تفقہ و اجتہاد سے اہل علم پر یہ ثابت کریں کہ اللہ کے دین میں انسان کے ہر گوشہ حیات کے لیے روشنی موجود ہے، بالخصوص عصر جدید میں جبکہ مختلف الانواع اور کثیر الجہات مسائل پیدا ہو چکے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں، پہلے سے کہیں زیادہ اجتہاد کی ضرورت ہے۔ مسائل سے آنکھیں بند کر لینا اعتراف درماندگی و شکست کے مترادف ہوگا۔ اگر اللہ کے دین کی کاملیت و برتری کو ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے اجتہاد کے بغیر چارہ کار نہیں۔
بین الاسلامی ادارہ اجتہاد۔ عہد جدید میں ارتباط و اتصال کی جو سہولتیں میسر ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ عالم اسلام میں علمی فکری اجتماعیت کو فروغ دیا جائے۔ اگر تمام اسلامی دنیا کے علماء وقت کی ضرورتوں کا احساس کرتے ہوئے اسلامی فقہ کی ترتیب و تہذیب نو اور رفتار زمانہ کے ساتھ اسے ہم آہنگ کرنے کے لیے ایک بین الاسلامی علمی و فقہی ادارے کی داغ بل ڈالیں جس میں تمام ممالک اسلامیہ کے مجتہدانہ صلاحیتوں کے حامل علماء شامل ہوں اور مسلم حکومتیں اس میں بھرپور تعاون کریں، تو اجتماعیت و یگانگت کے اس عظیم مقصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور نہ صرف اہل اسلام کے لیے بلکہ تمام اہل عالم کے لیے تمدنی و معاشرتی مسائل میں بہترین رہنمائی کا سامان مہیا کیا جا سکتا ہے۔ فقہ برصغیر پاک و ہند۔ پہلی صدی ہجری کے آخر میں برصغیر پاک و ہند میں ورود اسلام کے ساتھ ہی یہاں اسلامی تعلیمات کا دورہ ہوا۔ اہل علم و فضل نے مختلف مقامات کو اپنا مستقر بنا کر ظلمت کدہ ہند کو علوم قرآن و سنت سے منور کرنا شروع کیا۔ جوں جوں اسلام کا دائرہ اثر بڑھتا چلا گیا، علوم اسلامیہ کو بھی فروغ نصیب ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ تمام برصغیر میں جگہ جگہ اہل علم کے مراکز مرجع خلائق بنے، درسگاہیں قائم ہوئیں جن سے بڑے بڑے صاحب کمال مفسر، محدث اور فقیہ پیدا ہوئے، جن کے مایہ ناز تصانیف ان کے فضل و کمال کی زندہ شہادت ہیں۔ ٹھٹھہ، ملتان، لاہور، سیالکوٹ، سرہند، دہلی اور متعدد دیگر مقامات کسی زمانہ میں صفحہ نمبر 142 علم و حکمت کے گہوارے رہے ہیں، جن کے ساتھ جلیل القدر علماء و فضلاء کی یادیں وابستہ ہیں۔ جب تک اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، یہاں فقہ اسلامی کی عملداری رہی۔ عدالتی نظام کے لیے مسلمان قضات کی ضرورت رہی، جس کی وجہ سے فقہ اسلامی کی تعلیم و ترویج کے لیے اس خطے میں قابل قدر کام ہوا۔ یہاں کے حالات اور وقت کے تقاضوں کے مطابق احکام فقہ کا استنباط کیا گیا، کتابیں تصنیف ہوئیں، متقدمین کی شرحیں لکھی گئیں، فتاویٰ کے مجموعے ترتیب دیے گئے۔ فتاویٰ عالمگیریہ۔ عہد عالمگیری میں تدوین فقہ کے سلسلے میں عظیم الشان کام ہوا۔ اورنگزیب عالمگیر نے وقت کے صاحب فضل و کمال علماء کو احکام شریعت کی تدوین پر مامور کیا، جنہوں نے نہایت محنت و تحقیق کے ساتھ فقہ کا ایک جامع مجموعہ مرتب کیا، جو آج بھی فتاویٰ عالمگیریہ کے نام سے اسلامی فقہ کا ایک قابل قدر سرمایہ شمار کیا جاتا ہے۔ فتاویٰ عالمگیریہ کی تدوین میں جن علماء نے حصہ لیا، ان میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم بھی شامل تھے۔ شیخ احمد سرہندی اور شاہ ولی اللہ رحمہم اللہ، جن لوگوں نے برصغیر میں شریعت اسلام کے تحفظ اور علوم قرآن و سنت کی نشر و اشاعت میں اہم کردار ادا کیا۔ صفحہ نمبر 142 جاری۔ نشر و اشاعت میں اہم کردار ادا کیا، ان میں سے مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی اور شاہ ولی اللہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ عہد اکبری میں جب حکومت کی سرپرستی میں فسق و فجور کی ترویج اور اسلامی تہذیب و معاشرت کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، تو حضرت شیخ احمد سرہندی نے اپنی بے پناہ جرأت ایمانی سے ارباب اقتدار کے عزائم کو ناکام بنا دیا اور شریعت کو فاسد خیالات و بدعات کی دست برد سے بچا لیا، شریعت کی پابندی سے آزاد طریقت کے تصور کو رد فرمایا اور اس بات پر زور دیا کہ تقرب اللہ کا واحد راستہ احکام شریعت کی پابندی ہے اور کوئی سالک کسی حال میں بھی کتاب اللہ اور سنت رسول کی اطاعت سے مستثنی نہیں ہو سکتا۔ آپ کی تاریخ وفات 1034 ہجری ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد جب مسلمانوں میں سیاسی انتشار رونما ہوا تو اس کے اثرات تمام شعبہ زندگی میں نمایاں ہونے لگے۔ دینی وابستگی میں ضعف پیدا ہو گیا، قرآن و سنت کے ساتھ شغف میں کمی پیدا ہونے لگی، علماء دین ملی تقاضوں کے بارے میں تفکر و تدبر سے کام لینے اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا حل پیش کرنے کے قابل نہ رہے، ان کی
علمی تگدو تقلید محض کے دائرے میں محدود ہو کر رہ گئی۔ فقہ کی کتابوں میں جو کچھ لکھا مل جاتا اس پر اکتفا کر لیتے۔ احکام شریعت کے حقیقی سرچشموں قرآن و حدیث تک رسائی اور پیش آنے والے حالات و ظروف کے لیے اجتہاد قصہ پارینہ بن کر رہ گیا۔ صفحہ نمبر 143۔ ان حالات میں شاہ ولی اللہ میدان میں اترے۔ آپ نے اس دور کے فاسد خیالات اور مومل تصورات کے خلاف مسلسل جہاد کیا۔ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں جس جمود نے راہ پا لی تھی اس کو توڑا اور دینی، سیاسی و معاشرتی نشاط ثانیہ کے لیے مسلمانوں میں بیداری پیدا کی۔ تعارف: آپ کا اسم گرامی احمد اور ولی اللہ لقب ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ 4 شوال 1114 ہجری بروز 4 شنبہ دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم بن وجیہ الدین تھے۔ شاہ عبد الرحیم اپنے وقت کے اکابر علماء میں سے تھے۔ آپ نے علوم دینیہ کی روشنی پھیلانے کے لیے دہلی میں مدرسہ رحیمیہ کے نام سے ایک درسگاہ قائم کی۔ یہ درسگاہ آگے چل کر علوم دینیہ کا ایسا سرچشمہ ثابت ہوئی جس سے تمام برصغیر فیض یاب ہوا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ عمر کے 5ویں برس میں والد محترم نے مجھے مکتب میں بٹھا دیا۔ 7ویں برس میں قرآن مجید ختم ہوا، پھر فارسی اور عربی کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ 10 سال کا تھا کہ شرح ملاجمی پڑھ لی۔ خداداد، ذہانت و فطانت کی بدولت 15 سال کی عمر میں تمام علوم کی تکمیل کر لی۔ جب 17 برس کا ہوا تو انہوں نے مجھے تدریس کے کام پر لگا دیا۔ اسی سال آپ کے والد ماجد کا انتقال ہوا۔ آپ مسلسل 12 برس تک تعلیم و تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے اور اس دور کے مسائل کا مشاہدہ اور تجزیہ بھی کرتے رہے۔ صفحہ نمبر 143 جاری۔ آپ 1143 ہجری میں حجاز تشریف لے گئے، جہاں زیارت حرمین شریفین کے ساتھ ساتھ آپ نے اس دور کے نادرہ روزگار اہل علم سے کسب فیض بھی کیا۔ 2 سال کے بعد واپس تشریف لائے اور نہایت سرگرمی کے ساتھ اپنے علمی و اصلاحی مشن میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے تمام ائمہ، ان کے طریقے اجتہاد اور ان کے اصول فقہ کا عمیق مطالعہ فرمایا، اور جن آیات و احادیث سے انہوں نے استدلال کیا ہے ان میں خوب غور و فکر کیا، ان کے قیاسی مسائل کو سمجھا۔ گو مسلک کے لحاظ سے آپ فقہ حنفی کے قائل تھے، تاہم آپ کو قرآنہ تقلید کے قائل نہ تھے۔ آپ نے احکام شریعت کے علم کے لیے تدبر و تفکر پر زور دیا اور اہل علم کو دعوت دی کہ وہ انسانی زندگی کے انفرادی و اجتماعی تقاضوں کو سمجھیں اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں ان کا حل پیش کریں۔ آپ فقہ وسیع النظری کے داعی اور تعصب و تنگ نظری کے مخالف تھے۔ آپ نے قرآن حکیم کے فہم کو عام کرنے کے لیے فارسی ترجمہ لکھا۔ اسلامی فکر اور تفقہ فی الدین کی طرف لوگوں کی توجہ منتف کرانے کے لیے چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں تصنیف فرمائیں، جو نہایت فکر انگیز اور علمی بصیرت سے بہرور کرنے والی اور علم و حکمت کا خزینہ ہیں، جن کے ذریعے سے آپ نے کمال خوبی سے اسلام کے بنیادی اصولوں کو زندگی کے عملی تقاضوں اور انفرادی و اجتماعی مطالبوں کی تکمیل کا ذریعہ ثابت کیا۔ صفحہ نمبر 144۔ فقہ اور اصول فقہ کی حیثیت واضح کی۔ فقہ اور حدیث سے تعلق واضح کیا اور اس بات پر زور دیا کہ احکام شریعت کا اصل سرچشمہ کتاب و سنت ہے، اسی کو معیار بنا کر ہر دور میں پیش آنے والے مسائل کا حل معلوم کیا جا سکتا ہے۔ شاہ ولی اللہ در حقیقت اپنی ذات میں ایک تحریک تھے۔ اصلاح امت، احیاء علوم و قرآن و سنت کی تحریک اس عہد آفرین تحریک کا ہی نتیجہ تھا کہ سیاسی طور پر مسلمانوں کے روبہ زوال ہونے کے باوجود اسلامی تہذیب و تمدن کا چراغ اس برصغیر میں روشن رہا اور خاندان ولی اللہ کی روشنی ہوئی اس شمع کی ضوء برصغیر کے طول و عرض میں پہنچی۔ شاہ ولی اللہ اور ان کے جلیل القدر فرزندوں سے کسب فیض کرنے والوں نے تفسیر و حدیث اور فقہ کے علم کو اطراف و اکناف ہند میں پھیلایا۔ ہر طرف چھوٹے بڑے بے شمار مکاتب و مدارس قائم ہوئے۔ عالم اسلام کے ایک مایہ ناز
قدیمی علمی مرکز دارالعلوم دیوبند کا سلسلہ استناد بھی اسی بحر علم سے ملتا ہے، جس نے نامساعد حالات کے باوجود اس برصغیر میں مسلمانوں کی ملی تشخص کو جلا بخشنے میں عظیم الشان کردار ادا کیا۔ وطن عزیز پاکستان کے ہر گوشے میں اس وقت جو علوم دینیا کے بے شمار مکاتب و مدارس موجود ہیں، ان کا سلسلہ بھی اسی منبع فیض سے جا ملتا ہے۔ اسلام کو تمام شعبہ حیات میں رہبر بنانے اور اسلامی شریعت کو جملہ قوانین و دساتیر پر بالادستی عطا کرنے کی تحریک اس برصغیر میں شاہ ولی اللہ ہی کے مرہون منت ہے۔ بلا شبہ آپ 12ویں صدی ہجری کے سب سے بڑے مفسر، محدث اور فقیہ تھے۔ برصغیر میں علم تفسیر و حدیث و فقہ آپ اور آپ کی اولاد کے ذریعے پھیلا۔ آپ کی تصنیفات میں سے حجت اللہ البالغہ، ازالۃ الخلفاء، الفوز الکبیر بہت مشہور ہیں۔ آپ نے 1176 میں 61 برس کی عمر میں وفات پائی، مگر عمر کی اس مختصر مہلت میں آپ نے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اولاد آپ کو عطا فرمائی وہ صحیح معنوں میں اپنے عظیم والد کی جانشین ثابت ہوئی۔ آپ کے 4 فرزند تھے اور چاروں علم و فضل میں ایک دوسرے سے بڑھ کر۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی کی عظیم الشان علمی خدمات اور بصیرت افروز تصنیفات کو کون نہیں جانتا۔ شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر کے قرآن حکیم کے اردو تراجم کو جہاں اولیت و افضلیت حاصل ہے، وہاں قرآن فہمی کا مستند معیار اور مسلمہ معیار بھی کا درجہ بھی حاصل ہے۔ شاہ عبدالغنی کا فضل و کمال بھی محتاج تعارف نہیں۔ انہی کے عظیم فرزند شاہ اسماعیل شہید، تحریک مجاہدین کے سرخیل، اور سید احمد شہید کے ساتھی، جن کی قبر آج بھی بالاکوٹ میں ملت اسلامیہ کے لیے خانوادہ ولی اللہ کی بے مثال خدمات کی گواہی دے رہی ہے۔ شاہ عبدالقادر، اردو زبان میں سب سے پہلے قرآن حکیم کا ترجمہ آپ نے لکھا اور صفحہ نمبر 145 موضع القرآن کے نام سے تفسیر تحریر کی۔ آپ کے ترجمہ اور تفسیر کو سند کا درجہ حاصل ہے۔ آپ نے 1230 ہجری میں وفات پائی۔ شاہ رفیع الدین، آپ نے بھی اردو زبان میں نہایت عمدہ ترجمہ قرآن تحریر فرمایا۔ آپ کے ترجمے کو سند تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ نے 1235 ہجری میں وفات پائی۔ شاہ عبدالعزیز، آپ کا فضل و کمال اہل علم کے لیے مسلم ہے اور آپ کی تصانیف کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ کی تصانیف میں سے تفسیر قرآن، تحفہ اثنا عشریہ، بستان المحدثین اور العجالۃ النافعہ مشہور ہیں۔ آپ نے 1239 ہجری میں وفات پائی۔ ان کے علاوہ برصغیر کے بعض مشہور فقہا کے نام درج ذیل ہیں۔ صفحہ نمبر 145 جاری۔ فقہائے برصغیر: نمبر 1، شیخ محمد بن طاہر رحمہ اللہ، گجرات کے رہنے والے تھے۔ آپ کی تصانیف میں مجمع البحار اور تذکرۃ الموضوعات مشہور ہیں۔ 907 ہجری میں وفات پائی۔ نمبر 2، شیخ عبدالحق سیف الدین دہلوی رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے۔ عبدالوہاب المتقی اور ملا علی قاری سے علم حاصل کیا۔ آپ کی مشہور تصنیفات اشۃ للمعات، شرح مشکات اور التبیان فی ادلہ مذہب النعمان ہیں۔ آپ نے 1052 ہجری میں وفات پائی۔ نمبر 3، عبدالحکیم سیالکوٹی، شرح عقائد نسفی اور دیگر کتب پر آپ کے حواشی کو علمی حلقوں میں بہت مقبولیت حاصل ہے۔ 1007 ہجری میں وفات پائی۔ نمبر 4، قاضی عبدالسلام لاہوری، فقہ میں کئی کتابیں لکھی اور تفسیر بیضاوی پر حاشیہ تحریر کیا۔ آپ نے 1037 ہجری میں وفات پائی۔ نمبر 5، ملا کمال الدین لاہوری، آپ حضرت مجدد الف ثانی اور عبدالحکیم سیالکوٹی کے اساتذہ میں سے تھے۔ آپ نے متعدد کتب پر حاشیے لکھے۔ 1007 ہجری میں وفات پائی۔ نمبر 6، ملا جیون، حافظ شیخ احمد بن ابی سعید نام اور ملا جیون لقب تھا، اورنگزیب عالمگیر کے استاد تھے۔ اصول فقہ میں آپ کی کتاب نور الانوار محتاج تعارف نہیں۔ آپ نے 1130 ہجری میں وفات پائی۔
صفحہ نمبر 146 نمبر 7 ملا نظام الدین، آپ کی علمی خدمت کے لیے صرف یہ جان لینا کافی ہے کہ درس نظامی آپ ہی کی طرف منسوب ہے۔ نمبر 8 قاضی محبت اللہ بھاری، اصول فقہ کی مشہور و مستند کتاب مسلم الثبوت آپ ہی کی تصنیف ہے۔ صفحہ نمبر 146 جاری۔ نمبر 9 میر محمد زاہد ہروی، آپ لاہور میں پیدا ہوئے، اصول فقہ کی متعدد کتابوں میں آپ نے حواشی تحریر کیے، 1101 ہجری میں وفات پائی۔ نمبر 10 ابو الحسن الکبیر ابن عبدالہادی السندی، آپ نے مسند امام احمد کو مرتب فرمایا اور حواشی علی الاصول الستہ تصنیف کی اور 1139 ہجری میں وفات پائی۔ نمبر 11 شیخ محمد بن حیات السندی رحمہ اللہ، کتب احادیث پر حواشی لکھے، 1193 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ نمبر 12 قاضی ثناء اللہ پانی پتی، شاہ ولی اللہ کے شاگرد اور تفسیر مظہری کے مصنف ہیں، حدیث و فقہ میں انہیں بہت دسترس حاصل تھی۔ نمبر 13 مولانا عبدالعلی لکھنوی، ارکان اربع در اصول فقہ، شرح مسلم الثبوت، تنویر الاصبار اور شرح فقہ اکبر کے مصنف ہیں، بحر العلوم کے لقب سے مشہور ہوئے، وفات 1225 ہجری۔ نمبر 14 مولانا فضل حق خیر آبادی، شاہ عبدالعزیز و شاہ عبدالقادر سے کسب فیض کیا، فقہ کی کتابوں پر حواشی تحریر کیے اور معقولات و منقولات میں متعدد کتابیں تحریر کی۔ جنگ آزادی 1857 میں سرگرم حصہ لیا۔ انگریزوں نے بغاوت کے الزام میں آپ کو جزائر انڈمان میں حبس دوام کی سزا دی۔ 1278 ہجری میں یہیں آپ کی وفات ہوئی اور وطن سے دور اسی جگہ آپ کی تدفین ہوئی۔ نمبر 15 نواب قطب الدین دہلوی، محدث و فقیہ تھے، مظاہر حق کے نام سے اردو میں شرح مشکوٰۃ لکھی اور جامع صغیر کا خلاصہ تحریر کیا اور فقہ میں متعدد کتابیں تصنیف کی، 1219 ہجری میں وفات پائی۔ صفحہ نمبر 147 علمائے دیوبند، علمائے دیوبند نے علم حدیث و فقہ کی اشاعت و ترویج کے سلسلے میں عظیم الشان خدمات سر انجام دی ہیں۔ نامساعد حالات میں جبکہ محکومیت و مظلومیت کی وجہ سے برصغیر میں مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت اور ملی وجود و تشخص تک معرض خطر میں تھا، علمائے دیوبند کی پہم جدوجہد اور بے مثال قربانیوں کی بدولت علوم دینیہ کو فروغ نصیب ہوا۔ ہندوستان کے طول و عرض میں جگہ جگہ مدارس و مکاتب قائم ہوئے، جن کی وجہ سے سرکاری سرپرستی میں انگریزی تعلیم کے غلبہ و استیلاء کے باوجود قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم کا سلسلہ قائم رہا اور اسلامی اقدار اور ملی شعور کو تقویت ملی۔ پاکستان میں فقہ، پاکستان میں قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم و تدریس کے مراکز چھوٹے بڑے پیمانے پر تقریباً ہر شہر اور ہر قریہ میں مصروف کار ہیں اور علوم دینیہ کی ترویج و اشاعت کے سلسلے میں قابل قدر خدمات انجام دے رہے ہیں، مگر وقت کے تقاضوں کے پیش نظر ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کو مربوط و منظم کیا جائے اور ان کے نصاب کو جدید ملی حالات و ضروریات سے ہم آہنگ کیا جائے تاکہ ان میں جو لوگ فارغ التحصیل ہو کر نکلیں وہ فقیہانہ و مجتہدانہ صلاحیتوں سے بہرہ ہوں اور ہر شعبہ حیات میں احکام شریعت کے انضباط کی قابلیت رکھتے ہوں۔ اس وقت جبکہ مملکت خداداد پاکستان میں نفاذ شریعت کا عمل جاری ہے، ایسے ارباب علم و دانش کی ضرورت روز افزوں ہوتی چلی جائے گی، جو قرآن و حدیث میں ماہرانہ اور محققانہ صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اجتہادی قابلیتوں کے بھی حامل ہوں۔ اس کی اہم ضرورت سے عہدہ برا ہونے کے لیے قومی پیمانے پر جدوجہد اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کا احساس یقیناً علم شریعت کی تتمیم و اشاعت کی
کے مؤثر و منظم اہتمام کا سبب بنے گا، اور علم فقہ پر جمود کی جو گرد پڑ چکی ہے صاف ہو جائے گی، پھر اسے ارتقاء نصیب ہوگا اور دنیا کے تمام قوانین و دساتیر پر فقہ اسلام کی حقانیت و بالاتری ثابت ہوگی۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 152، سابقہ پرچہ جات۔ صفحہ نمبر 153، MA اسلامیات فائنل اینول ایگزامینیشن 2011، پیپر 7، پرنسپل آف اسلامک جورسپروڈنس، ٹائم الاؤڈ 4 hours، میکسیمم مارکس 100۔ نوٹ: نمبر 1، امتحانی ہال میں موبائل فون اور دیگر برقی اشیاء ساتھ لانا اور ان کا استعمال سختی سے ممنوع ہے۔ خلاف ورزی کرنے پر نہ صرف پرچہ بلکہ امتحان منسوخ ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، کل 5 سوالات کے جوابات مطلوب ہیں۔ حصہ اول سے 4 اور حصہ دوم سے 1 سوال حل کریں۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔ حصہ اول اصول فقہ۔ سوال نمبر 1، فقہ اسلامی کا دوسرا ماخذ کون سا ہے؟ اس کی تعریف اور حجیت قرآن و حدیث سے ثابت کیجیے۔ سوال نمبر 2، علم اصول فقہ کی تعریف اور نشو و نما اور مراحل کی طور پر بحث کیجیے۔ سوال نمبر 3، حکم کی تعریف اور اس کی اقسام بیان کیجیے۔ سوال نمبر 4، اصول فقہ میں عوارض سماویہ اور مکتسبہ سے کیا مراد ہے؟ نیز عوارض سماویہ کی اقسام قلم بند کیجیے۔ سوال نمبر 5، استصحاب کے لغوی اور اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے اس کے اقسام اور حجیت تفصیلاً لکھیے۔ سوال نمبر 6، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص کی تعریف کریں، نیز ہر ایک کی مثال تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 7، امر کی تعریف اور اس کے اقسام پر تفصیلی نوٹ لکھیے۔ سوال نمبر 5، تقلید کے لغوی اور اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے اس کی شرعی حیثیت اور حکم بیان کیجیے۔ صفحہ نمبر 154، حصہ دوم، تاریخ فقہ اسلامی۔ سوال نمبر 9، اختلاف فقہا کے اسباب کتنے تھے؟ ہر ایک پر تفصیلی نوٹ لکھیے۔ سوال نمبر 10، درج ذیل میں سے کسی 2 پر نوٹ لکھیے۔ الف، حضرت عائشہ صدیقہ کی فقہی خدمات۔ ب، حضرت امام ابو حنیفہ۔ جیم، امام ابو یوسف۔ دال، حضرت امام مالک۔ ر، امام شافعی۔ ہ، حضرت محمد بن مسلم المعروف بہ ابن شہاب زہری۔ صفحہ نمبر 155، MA اسلامیات فائنل اینول ایگزامینیشن 2012، پیپر 7، پرنسپل آف اسلامک جورسپروڈنس، ٹائم الاؤڈ 4 hours، میکسیمم مارکس 100۔
کل 5 سوالات کے جوابات مطلوب ہیں۔ حصہ اول سے 4 اور حصہ دوم سے 1 سوال حل کریں۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔ حصہ اول اصول فقہ۔ سوال نمبر 1 اصول فقہ کی تعریف کر کے اس کی نشو و نما کی وضاحت کریں۔ سوال نمبر 2 اجماع کی تعریف کیجیے، نیز قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے اس کی حجیت ثابت کریں۔ سوال نمبر 3 حدیث کی تعریف کر کے اس کے اقسام بیان کیجیے، نیز بتائیے کہ حدیث متواتر موجود بھی ہے یا نہیں۔ سوال نمبر 4 مفسر اور محکم کی تعریف کیجیے اور کتاب و سنت سے مثالیں دے کر ان دونوں کے احکام واضح کیجیے۔ سوال نمبر 5 شرع اسلامی میں اجتہاد سے کیا مراد ہے، مجتہدین کے کیا درجے ہیں، نیز تقلید پر مختصر بحث کیجیے۔ سوال نمبر 6 مطلق اور مقید پر ایک جامع اور مفصل نوٹ لکھ کر مثالوں سے واضح کیجیے۔ سوال نمبر 7 عرف کی حقیقت کا دائرہ کار اور شرعی احکام پر اس کے اثرات کا جائزہ لیتے ہوئے مقالہ تحریر کریں۔ سوال نمبر 8 حکم تکلیفی کے 5 اقسام میں سے واجب اور مستحب کی تعریف کر کے مثالوں سے وضاحت کیجیے۔ صفحہ نمبر 156 حصہ دوم تاریخ فقہ اسلامی۔ سوال نمبر 9 تاریخ فقہ اسلامی کے حوالہ سے دور تابعین کی اہمیت کو دلائل سے واضح کریں۔ سوال نمبر 10 مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک پر تفصیلی مضمون تحریر کریں اور اس کی فقہ کے خصوصیات اور امتیازات واضح کیجیے۔ الف حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام ابو یوسف۔ صفحہ نمبر 157 ایم اے اسلامیات فائنل اینول ایگزامینیشن 2013 پیپر 7 پرنسپل آف اسلامک جورسپروڈنس ٹائم الاؤڈ 4 hours میکسیمم مارکس 100۔ کل 5 سوالات کے جوابات مطلوب ہیں۔ حصہ اول سے 4 اور حصہ دوم سے 1 سوال حل کریں۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔ حصہ اول اصول فقہ۔ سوال نمبر 1 کتاب اللہ کی تعریف کریں اور اس کی تشریعی حیثیت پر جامع نوٹ لکھیں۔ سوال نمبر 2 قیاس اور اس کے ارکان بیان کریں، نیز قیاس شرعی کو مثالوں سے واضح کریں۔ سوال نمبر 3 رخصت اور عزیمت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تفصیل سے ذکر کریں۔ سوال نمبر 4 شرائع من قبلنا کسے کہتے ہیں، اس کی اقسام بیان کریں۔ سوال نمبر 5 حقیقت اور مجاز کی تعریف کرنے کے بعد حقیقت کی جملہ اقسام واضح کریں۔ سوال نمبر 6 مجتہد کسے کہتے ہیں، نیز اجتہاد کی شرائط تفصیل سے تحریر کریں۔ سوال نمبر 7 عوارض کسے کہتے ہیں، عوارض سماویہ میں جنون کے احکام بیان کریں۔ سوال نمبر 8 سنت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کریں اور فقہ اسلامی میں اس کی اہمیت کو اجاگر کریں۔ سوال نمبر 9 درجہ ذیل میں سے 2 پر نوٹ لکھیں۔ مطلق و مقید مثال مرسلہ جیم اشارۃ النص۔ صفحہ نمبر 158 حصہ دوم تاریخ فقہ اسلامی۔ سوال نمبر 10 فقہ اسلامی کی ارتقاء عہد صحابہ میں جامع نوٹ لکھیں۔ یا امام ابو حنیفہ کے حالات زندگی اور علمی خدمات کا جائزہ لیں۔ سوال نمبر 11 فقہ کے اصول تدریج تیسرا تیسر تدریج تیسر اور عدم حرج کو واضح کریں۔ سوال نمبر 12 فقہائے سبع سے کون سے فقہا مراد ہیں، ہر ایک پر مختصر تعارفی نوٹ لکھیں۔ صفحہ نمبر 159 ایم اے اسلامیات فائنل اینول ایگزامینیشن 2014 پیپر 7 پرنسپل آف اسلامک جورسپروڈنس ٹائم الاؤڈ 4 hours میکسیمم مارکس 100۔ کل 5 سوالات کے جوابات مطلوب ہیں۔ حصہ اول سے 4 اور حصہ دوم سے 1 سوال حل کریں۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔ حصہ اول اصول فقہ۔ سوال نمبر 1 حکم تکلیفی کے 5 اقسام میں سے حرام اور مکروہ کی تعریف کر کے مثالوں سے وضاحت کریں۔ سوال نمبر 2 فقہ اسلامی میں تیسرا ماخذ کون سا ہے، اس کی تعریف کریں، نیز قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے اس کی حجیت ثابت کریں۔ سوال نمبر 3 شریعت اسلامی میں سنت نبوی کی اہمیت اور حجیت پر جامع نوٹ لکھیں۔ سوال نمبر 4 اہلیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اہلیت کاملہ و ناقصہ کا تقابلی جائزہ لیں۔
سوال نمبر 5، ظاہر اور نص کی تعریف کیجیے اور کتاب و سنت سے مثالیں دے کر ان دونوں کے احکام واضح کریں۔ سوال نمبر 6، خاص و عام پر ایک جامع نوٹ لکھ کر مثالوں سے واضح کریں۔ سوال نمبر 7، اجتہاد کے حوالہ سے مجتہد کے اوصاف و شرائط پر مفصل نوٹ لکھیں۔ صفحہ نمبر 160۔ سوال نمبر 8، متعلقات نصوص کسے کہتے ہیں؟ ان کی تعداد بتا کر ہر ایک کی وضاحت مثالوں سے کر کے ان کے احکام بتائیں۔ حصہ دوم، تاریخ فقہ اسلامی۔ سوال نمبر 9، تاریخ فقہ اسلامی کے حوالے سے دور صحابہ کی اہمیت کو دلائل سے واضح کریں۔ سوال نمبر 10، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے حالات زندگی اور علمی خدمات کا جائزہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ پاکستان ایم اے اسلامیات فائنل ایگزامینیشن 2017 اور پرچے کا نام ہے اصول فقہ یا پرنسپل آف اسلامک جورسپروڈنس، اور یہ پرچہ ہے 2017 کا، اور اصول فقہ پرچہ ہے پرچہ نمبر 7 ایم اے اسلامیات فائنل کا۔ کل نمبر ہیں اس پرچے کے 100۔ ٹائم الاؤڈ جو ٹائم آپ کو دیا جاتا ہے پرچہ حل کرنے کے لیے وہ ہوتا ہے 4 گھنٹے۔ نوٹ، کل 5 سوالات حل کریں، سب سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔ حصہ اول سے 4 اور حصہ دوم سے 1 سوال حل کریں۔ سوال نمبر 1، فقہ اسلامی یا فقہ اسلامی، فقہ بھی کہتے ہیں اور فقہ اسلامی کی خصوصیات پر سیر حاصل تبصرہ کریں۔ سوال نمبر 2، حکم تکلیفی اور حکم وضعی کے درمیان فرق بیان کریں۔ سوال نمبر 3، سنت کی تعریف کریں، نیز سنت کی حجیت پر فقہائے کرام کی آراء کی روشنی میں بحث کریں۔ سوال نمبر 4، اجتہاد سے کیا مراد ہے، مجتہد کی شرائط تفصیلاً بیان کریں۔ سوال نمبر 5، مطلق اور مقید پر جامع نوٹ لکھیں اور مثالوں سے وضاحت کریں۔ سوال نمبر 6، تاریخ فقہ اسلامی کے حوالہ سے دور تابعین کی اہمیت دلائل سے واضح کریں۔ سوال نمبر 7، رخصت اور عزیمت کی تعریف کریں، نیز رخصت کا حکم اور اقسام بیان کریں۔ سوال نمبر 8، فقہ اسلامی کا پہلا ماخذ کون سا ہے، اس کی تعریف اور حجیت پر سیر حاصل تبصرہ کریں۔ اب حصہ دوم اور اس میں 2 سوالات ہیں۔ سوال نمبر 9، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اور ان کی علمی خدمات اور فقہ حنفی کی خصوصیات بیان کریں۔ اور سوال نمبر 10 جو آخری سوال ہے اس پرچے کا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی اور فقہ حنبلی کی خصوصیات بیان کریں۔